بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام دا رپورٹرز میں سابق شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کو السلام علیکم. جناب چودھری صاحب کی طرف سے السلام علیکم. اور آج بھی کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے بہت نئی ڈیمانڈز آ رہی ہیں, دھمکیاں آ رہی ہیں اور استعفے دینے کا معاملہ خاص طور پہ بار بار ایک تھریٹ ہے کہ ہم استعفے دے دیں گے. اور اطلاعات یہ ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ مریم بی بی نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز سے استعفے کلیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تحریری طور پہ استعفے مریم نواز تک پہنچا دیے جائیں. یہ ایک ٹاسک دیا گیا ہے مختلف ارکان کو کہ جناب اپنے اپنے ریجن کے لوگوں سے رابطہ کریں. اور ایک اور بھی یہ جو گجرانوالہ جلسہ ہے اس بارے میں ایک اہم خبر ہے جناب, کچھ نئی اسٹریٹجی خاص طور پہ اپوزیشن کی اور مسلم لیگ نواز کی, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. قانونی اور آئینی پہلو بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے خاص طور پہ جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اہم ترین مشیر ہیں, ان سے بھی استفادہ کریں گے جناب. تو سب سے پہلے سر یہ احسن اقبال صاحب کا ایک شاٹ ہے, وہ ذرا سنیے کہ وہ دھرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وہ شخص جس نے 3 مہینے سے زیادہ دھرنا دیا, ڈی چوک میں دھرنا دیا اور کسی نے اس پہ لاٹھی نہیں چلائی, وہ جب پہلے جلسے کے اعلان پر پولیس گردی پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے نیازیہ. گل ود گئی ہے نیازیہ. اب یہ ایک ذرا ہم ریکارڈ کی درستی کے لیے ضروری ہے, بابر اعوان صاحب سے تو پوچھیں گے, ذرا 2014 کا جناب وہ سنائیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک لاٹھی تک نہیں چلی. ذرا وہ فوٹیج دکھائیں 2014 میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, اور اس میں بندے بھی مارے گئے تھے. یہ ذرا دیکھیے جی, یہ فوٹیج ہے اس وقت کی اور یہ منظرنامہ ہے, اور یہ آنسو گیس, لاٹھی چارج, فائرنگ, یہ سب کچھ ہوا تھا 2014 میں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اب دوبارہ وہ ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, نہ پہلے ہونا چاہیے تھا نہ اب ہونا چاہیے, کیونکہ سیاسی اور جمہوری آزادیاں جو ہیں وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب جی, یہ کھلے عام جو دھمکیاں شمکیاں دی جا رہی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دھمکیاں دینے والے سارے بگوڑے ہیں, یہ کبھی ملک میں رہے ہیں. جب مارشل لا لگا تھا جنرل مشرف صاحب کا تو یہ جتنے بڑھ کے مارنے والے سارے ملک سے بھاگ گئے تھے, ان میں سے ایک پاکستان میں باقی نہیں رہا تھا. جو انہوں نے کاروبار کرنے کے لیے ہمارے چودھری دوست جو ہیں ان کے ذریعے وہ گفتگو کرتا تھا اور ان کے لیے رعایتیں لیتا تھا. ایک بھتیجا انہوں نے یہاں پہ چھوڑا ہوا تھا, وہ بھی ایک پولیٹیکل ہاسٹیج انہوں نے سمجھا کہ جی ہمارا ہونا ایک چاہیے یہاں جو ہمیں کوئی خبر پہنچاتا رہے. ایک بات. دوسرا یہ ایک جو آپ نے فوٹیج دکھائی, اس کے میں 2 پہلو آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے قوم سے. ایک پہلو یہ ہے کہ صرف یہاں پہ یہ نہیں ہوا تھا بلکہ پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے 7 بندے مرے ہوئے ہیں, اور ان کے پسندیدہ ڈاکٹرز اس وقت یہاں لگے ہوئے تھے جنہوں نے رپورٹ یہ دی کہ ان کو انہوں نے نہیں لکھا کہ بلٹ لیڈ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ایک لیڈ ہے نا, اور وہ انہوں نے لکھا کہ لوہے کے کچھ ٹکڑے ان کے اندر سے نکلے ہیں. لوہے کے ٹکڑے کا مطلب ہے فورن باڈی آئٹم جو یا بم سے شارپنل کی صورت میں نکلتا ہے یا پروجیکٹائل کی صورت میں سے گن کی بلٹ اور یا پیلٹ نکلتا ہے. 2. تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے تو صوبوں کے درمیان جنگ کروانے کی کوشش کی تھی. پوری رات اسد کیسر اور کے پی کا جو وزیر اعلیٰ تھا ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا رہا, ان کے اوپر ربڑ کی گولیاں ماری گئی, ان کے اوپر آگیں لگائی گئی, اور وہ پنجاب اور کے پی کی سرحد کے اوپر انہوں نے جو اب کے پی اور پنجاب دونوں کی سرحد کے اوپر انہوں نے یہ فساد کرانے کی ایک کوشش کی تھی. بین الصوبائی جھگڑا یا یہ ایسا جھگڑا کہ ایک طرف ایک کھڑا دوسری طرف دوسرا کھڑا. 2. تیسرا یہ ہے کہ اس وقت جتنا بھی یہ زبانی گولہ باری ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے, دوسرا کوئی مقصد اس کا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو گولہ باری سنوا دوں. جی سنوا دیجیے. ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب نمائندی, خوفزدہ بہت ہے گورنمنٹ. اگر یہ حکومت خوفزدہ نہ ہوتی تو آج یہ سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر اکٹھے نہ ہوتے. کنٹینر انشاءاللہ ہمارا راستہ نہیں روکیں گے, پولیس ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. جو ہتھ کنڈے گرفتاریوں کے استعمال ہوئے وہ ناکام رہیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک
तारीख साज जलसा एक तारीख साज जलसा, उसके बाद यासिन इकबाल साहब सुनवाएं, वो भी फ्रंट फुट पे आए हुए हैं आजकल। और इंतजामिया अगर इस जाली सिलेक्टेड रिजेक्टेड हुकूमत के अहकामात पर गैर कानूनी गिरफ्तारियां करेगी तो जो अफसरान और इंतजामिया के अहलकार इस इंतकामी एजेंडे का हिस्सा बनाएंगे, कल को उन्हें जवाब देना होगा। ये कभी वापस नहीं आ रहे, किससे जवाब ये मांगेंगे? ना नवाज शरीफ वापस आ रहा है, ना शहबाज शरीफ जेल से कभी बाहर निकलने का इरादा करेगा। जितने दिन ये जलसों वाला ड्रामा ये करते हैं, जलसों के दो मकासद हैं। एक मकसद जलसों का ये है कि पाकिस्तान जो मुआशी तौर पे WHO, अगर आप कोविड-19 के हवाले से देखना चाहें, आप बिल गेट्स को देखना चाहें, सारी दुनिया के इदारे कह रहे थे पाकिस्तान वापस आ रहा है, और एक मिसाली हमारी स्टॉक एक्सचेंज बन गई थी। अब इनके इन ऐलानात के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, वो कोई ज़्यादा नहीं पड़ा। इसलिए एक एजेंडा इनका ये भारत के नैरेटिव के साथ, और दूसरा इनका एजेंडा ये है कि किसी तरीके से कोई तरीका हो मरियम बीबी को अपने पापा के पास जाके जो हलाल की कमाई है वो दोनों बैठ के ताकि इकट्ठे खर्च कर सकें। तो ये कब वो चली घर जाएगी? से निकलने के काबिल नहीं है। वो जहां निकलते हैं लोग उनका पीछा करते हैं, मुल्क से बाहर भी लोग पीछा करते हैं। आज वो घर से शहजाद निकलने का आज शहजाद अकबर साहब ने भी इसी तरह की बात की है कि मरियम बीबी हो सकता है लंदन पहुंच जाएं। क्या ऐसा कोई है इम्कान? देखो ना, कोर्ट से भिजवा सकती है ना अगर कोर्ट कहेंगी, जी। इसलिए कि उनको तो बाकायदा बेल मिली हुई है ना, तो जिस कोर्ट ने बेल दी है वो परमिशन दे सकती है, गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, सही। कोई दूसरा भी नहीं दे सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी एक दफा अदालत से इजाजत लेके वो बाहर चली गई थी। रिमेंबर, मैं उनका Yes, वकील आप था उनके बिल्कुल वकील थे। और जस्टिस क्यूम मलिक वाली डीबी थी, उससे जी, हमने बिल्कुल। इजाजत ली थी। वो डीबी चौधरी साहब, क्या निकला आपने देख लिया। तो साहब आपके पास कुछ इत्तलात हैं कि ये जो इतना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ हुए हैं, एक तो वो अरशद मलिक वाली कुछ इनके पास वीडियोज़ हैं, वो भेजी हुई हैं इन्होंने लंदन में। वहाँ पे उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में नासिर भट्ट, अगर आप फुटेज देखें तो नासिर भट्ट एक करैक्टर है, वो हर वक्त नवाज शरीफ के साथ है, और वहाँ जो भी जाते हैं तो ड्राइंग रूम में वो बताते हैं कि नहीं, पहले ये खबरें दे दें, फिर डॉक्टर साहब भी तबसरा कर लें, आप भी कर लें। आप बताएं फिर। पहले तो ये है कि ये जलसा जो है इसके लिए मैक्सिमम वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और सुबह में सारी जगह उन्होंने कॉल दी है कि कोई घर में ना रहे, पहुंचे। और हुकूमत की पॉलिसी माफ़ करना अभी तक गो मगो की है। भाई जलसा करने देना है तो करने दें, फिर जलसा ये तो हो रहा है। साथ साथ जी जलसा तो हो रहा है। नहीं, फिर कभी कॉर्नर मीटिंग में पुलिस चलेगी, करना कराना कुछ नहीं, सिचुएशन पैदा करनी है ताकि उनको लगे जी बड़ी रुकावटों के बावजूद जी। उसके बाद मरियम को, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा है कि वो सब MPs और MNs के इस्तीफे जो है वो कलेक्ट करना चाहती हैं इस जलसे के बाद। बात ठीक और है। नंबर 2, नवाज शरीफ का वहाँ बाद में सारे MPs MNs और पार्टी अहदेदारों से खिताब कराना चाहती है, मेरे शेर जीत गए हैं और ये है, मैं आ रहा हूँ और ये हो रहा है और वो हो रहा है और फ्रा। दूसरा ये है। तीसरा ये अरशद मलिक की जो ये खुद साख्ता नाम नहाद केस्टें हैं, वो एक और केसेट जो इन्होंने पहले लंदन भेजी हुई है वो वहाँ के जलसे में चलाना चाहती हैं। उसके बाद इनका ख्याल है कि माहौल बनाया जाए कि हम जो है आज कल परसों गवर्नमेंट को गिराने वाले हैं। तो ये इनके पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है। और सबसे खौफनाक बात जो है वो मैं आपसे भी और डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहता हूँ। ये आप ये बताएं, ये जो कैसेट है अरशद मलिक की रिकॉर्डिंग की हुई है जी उन्होंने, आपको मालूम है? अब मुझे तो अब पहली तो हैरत है कि अरशद मलिक का पूरा केस जो है वो इतना बेहतरीन केस है, अगर उसका ट्रायल किया जाए। अरशद मलिक साहब बहुत कुछ बता चुके हैं, और ये सारा फिक्स मैच था, अंडरस्टैंडिंग के साथ सारा कुछ हुआ कि वीडियो आपने इस तरह से बनानी है कि जैसे ऐसे लगे कि खुफिया तरीके से बना रहे हैं। स्क्रिप्ट पहले से दिया हुआ था, FIA के पास सारे सबूत मौजूद हैं। दो उसके पोर्शन हैं, एक है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और एक है जनाब जुडिशरी के बारे में कि मुझे ये कहा गया, मुझे वो कहा गया, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ का ये पैगाम आया। अब उसका एक पोर्शन आप कह रहे हैं जो इत्तलात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया दोनों, दोनों के बारे में। वो जो यहाँ से रिकॉर्डिंग वो भेजी, डॉक्टर की है ना, जाली बनाई है
اور اس کو یعنی اس کی وہ بندہ تو ان کے ہاتھ میں بکا ہوا ہے, بلیک میل ہوا ہوا, سب کو پتہ ہے, ملتان سے شروع ہوا ہے کام. جی ہاں, اب وہ ساری چیزیں یہ آخری حملہ اور حلہ بول رہے ہیں. اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ یہ بابر امان اور یہ عمران خان یہ کامیاب اگر ہو گئے تو اگلی الیکشن کے اس کے اگلے بھی ہم ختم ہیں. جی اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس میں ان سے جواب لینا ہے. میں یہیں سے ادھر ہی آ رہا ہوں. نہیں, میرا تو سوال آپ نے کرایا آپ سے بھی اور ان سے بھی, دونوں سے یہ ہے کہ یہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم, یہ مریم نواز, یہ نواز شریف اور یہ ان کا پورا ٹولہ آج کل یہ اپنے بندوں کے اندر یہ پروپیگنڈا کیوں پھیلا رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کا جواب آپ اور یہ دے دے. ایک طرف میں کہتا ہوں گالیاں کیوں کاٹ رہے ہیں کہ جی اسی انہوں نے اجازت نہ کر, میں اگر یار در دور پٹے میں ایسی سیاست چودھری صاحب زندہ باد. اچھا دیکھیں 3-4 سوال تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ جلسہ ہم نے تو پہلے طے کر دیا, اس کو باقاعدہ آفیشلی اسپوکس پرسن ہمارے جو انفارمیشن منسٹر انہوں نے بھی کہا جلسے پہ ہم نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی. ہاں یہ قانون نہیں توڑنے دیں گے, یہ دوسری بات ہے. جلسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں خدا نخواستہ وہ جو پشتوں میں کہتے ہیں اخبل بادشاہی جو مرضی کو کرتا پھرے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ان کا جتنا بھی نیریٹو ہے اس میں سے اصلی چیز گم ہے. نیریٹو ان کا یہ ہے کہ بھارت کو فائدہ پہنچانے والی ساری گفتگو کرو, پاکستان کے ادارے خواب و عدلیہ ہو, خواب و فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو یا آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی ہو, پاکستان کے بارے میں امید ہو, پاکستان کی سنبھلتی ہوئی معیشت ہو, ان کے اوپر حملہ آور رہو. 2 چیزیں جو مسنگ ہیں وہ یہ ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ لوگوں کو سب کو پتا ہے, پورے پاکستان کو نہیں ساری دنیا میں پاکستانیوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ چور ہیں. اور یہ چور کوئی ان کو ریٹرک کے طور پہ کسی نے نہیں کہا, عدالت نے کہا ان کو. اور چوری کا مال ان کے گلے میں ڈالا کہ یہ جی 7 ارب 80 کروڑ 40 کروڑ کے 8 ارب 80 کروڑ کے فلانا. اور اب میں اس میں یہاں آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں, پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک چوری ہے جو دونوں بھائیوں میں سے ایک کی ہے, وہ 25 ارب روپے کی چوری. ایک اس سے بھی بڑی ایک چیز آ رہی ہے جس کے بارے میں وہ بھی ان دونوں بھائیوں میں سے کسی سے متعلق ہے. آپ کتنے کا ہے وہ دیکھ لیجئے گا نا جی, وہ کیا ہے, وہ وہ اور چیز ہے, وہ نہیں ہے, وہ پیسہ اس طرح کا نہیں ہے, وہ ایسٹ ہے, نیائے, وہ آنے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی کے نئے اثاثے دریافت ہوئے ہیں. 100% نئے اثاثے دریافت ہوئے 100%. نواز شریف ایک کمپنی میں سے جی 25 بلین روپیز, یہاں میں رک جاتا ہوں, باقی ایک کمپنی 25 ارب. جی 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 منی لانڈرنگ کی گئی, ظاہر ہے منی لانڈرنگ کی گئی 25 ارب روپیہ, اور پہلے 10 ارب روپیہ شہباز شریف اور اس کے فیملی کا پہلے. وہ چھوڑ دیجیے, آپ بھول جائیں گے, یہ دونوں جب آئیں گی نا بعد, یہ ہفتے 10 دن میں دونوں جب باہر آ جائیں گے, ہفتے 10 دن کے اندر اندر. آج 10 میں نے 10 دیا نا, باقی ڈیٹیل نواز جو ریلیونٹ ہیں ہمارے. اچھا نواز شریف فیملی یا شہباز شریف فیملی؟ دیکھیں نا شریف فیملی. ایک تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں مجھے. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مریم کو اجازت ملی, اس لیے کہ نواز شریف نے واپس کوئی نہیں آنا. اگر نواز شریف نے واپس آنا ہوتا تو اس کا بھائی خود بیل وڈرا کر کے جیل کے اندر جا کے نہ بیٹھتا. یہ دوسری بات ہے. میں آپ کو 2 چیزیں اور آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک حلقہ 120, اس کے اندر 2.5 سے لے کے 3 ارب روپیہ جو انہوں نے ڈاکٹر یاسمین کے حلقے میں لگایا الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی لگانے کے بعد, اور پھر وہ کسی نے PWD نے جا کے مرکز کی یا صوبے کے کسی ترقیاتی ادارے نے کام نہیں کروائے. اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, تحقیقات اس پہ ہو رہی ہیں, بہت بڑا وہ بھی سکینڈل سامنے آئے گا. اس میں انہوں نے کیا کیا, ٹیپا ایک جو ٹریفک کی انجینئرنگ ہے اور مینٹیننس کی ہے فارم, اس سے انہوں نے یہ سارے پیسے جو تھے وہ خرچ کرائے. پھر اس تحقیق میں یہ بھی آیا سامنے کہ کس طرح سے فلان جگہ ہاتھ ہلانے کے لیے جو خواتین گئیں, وہ تفصیل آئے گی, آپ حیران ہوں گے, ان کو بھی کہتے ہیں پر ہینڈ اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ ایک ہاتھ اٹھانے کا, لہرانے کا فلانی جگہ سے. اچھا یہ سارا کچھ کب بچتا ہے؟ جب پاکستان میں عمران خان PTI کی حکومت نہ ہو, تبھی بچتا ہے نا. جی ہاں, وہ تو کہیں نہیں جانی. اب میں آخری بات اسی سلسلے کی, کیا حکومت جلسے سے جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حکومت جلسے سے کیسے جا سکتی ہے. ان کے جو تجربات ہیں وہ یہ ہیں
اس سے بہتر مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے۔ اس سے بہتر تجربہ پی ٹی آئی کے علاوہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جلسوں کہ کا جلسوں کے agree, شیخ I جی totally صاحب نے agree۔ حقیقت بیان کی ہے، اس کے بعد آپ کی طرف آتے جی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ذرا سنائیے جی شیخ صاحب نے کیا کہا ہے؟ 126 سینٹ کے الیکشن ہوں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ 126 دن دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہم نے کیا، ہم حکومت نہیں اتار سکے، بالآخر ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا۔ یہ تو شیخ صاحب میں اور بات کر ہاں رہا جی ہوں، وہ تو ایک پاپولر وہ جو کہہ رہے ہیں گوٹیاں ملائیاں ہیں۔ ول سے لوگ آئے، یہ میں claim اس کا جو جواب کر رہے دیتا ہیں۔ جی، ہوں، وہ- میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کسی جگہ کوئی گوٹیاں نہیں ہیں، ملنا تو بات کی بات ہے، گوٹیاں ہی کوئی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سارے اداروں کو پتا ہے کہ جس دن یہ چور پاکستان میں واپس آنے کے قابل ہوں گے، اس دن پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو جائے گا۔ میں ادھر نہیں جاتا، اس لیے کہ پاکستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہ پاکستان پہ گھیرا ڈالنے کی کوشش میں، اور صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا جو انڈین ایئر فورس کا جو ہیڈ ہے اس جی نے ہاں۔ کیا کہا، پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج راجناتھ سمیت سنگھ بھی بچے کہہ شہید چکے ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں ہمارے، آج سمیت بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اس لیے اٹس ناٹ سم تھنگ لوکل، جس طرح چودھری صاحب نے بالکل درست کہا کہ اس پہ بہت بڑا پیسہ لگ رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ لگ رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ لیکن وہ پیسہ اچھا، وہ پیسہ جو ہمارے پاس، ہم نہیں مانتے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی مریم بی بی بہت پیسے لگا رہی ہیں، مریم بی بی تو پیسے نہیں لگاتی، یہ کوئی اور دے تو دے۔ وہ یہ تو صدقے خیرات بھی جڑے نا لوگوں کو دلوا دیں۔ تو یہ فوٹیج دیکھیں نا ذرا کہ وہ کل بھی آسمہ شرازی گئی ہیں پرسوں، ان کو چائے نہیں پلائی، یہ دیکھیں ایک کپ انہوں نے خود رکھا ہوا ہے، آسمہ شرازی کا ہاتھ خالی، یہ دیکھیں نہ چائے دی ہے نہ کچھ۔ اس سے پہلے ندیم ملک صاحب گئے جی، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی حرکت وہ فرمائی۔ بتا رہے کہ ہمیں اتنی وکٹمائزیشن ہوئی ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہا، یہ شو کر لیا۔ اچھا آپ آگے تھوڑا بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کا سیناریو نہیں تو جلسہ آپ نہیں، یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ شاید خان آبادی پاکستان کا سیناریو اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے ریزن کہ کیسز نے پیس پکڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو 22 مہینے سے بلکہ 26 مہینے سے 12 اور 2 مہینے یہ شامل کر کے شکایت یہ تھی کیسز نہیں چل رہے۔ اب آپ نے دیکھا کس طرح کے بہانے عدالتوں کے اندر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسز نے پکڑی ہوئی ہے پیس۔ اصل پریشانی یہ ہے نمبر 1۔ رائٹ۔ اچھا دوسری جو پریشانی ہے وہ اس سے زیادہ ہے، جو تجربہ ان کا ہے وہ یہ ہے، میں جو بتانے لگا تھا وہ میں ادھر جاتا ہوں۔ تجربہ یہ ہے کہ 3 گورنمنٹ انہوں نے خود توڑوائی، ایک محمد خان جونیجو صاحب کی گورنمنٹ توڑوائی، جی ہاں، اور پھر انہوں نے بی بی کی فاروق گورنمنٹ بغاری صاحب سے، پھر بی بی کی گورنمنٹ 2 انہوں نے گورنمنٹس جو بنی ہوئی گورنمنٹس جو تھی پاکستان وہ ایک توڑوائی۔ وحید کاکڑ صاحب سے، جواباً بھی 2 گورنمنٹس جو تھیں وہ پھر ادھر سے بھی توڑوائی گئی جو ان کی تھی، اور جو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے حالات ایسے ہیں۔ اس وقت 2 بنیادی جو فرق تھے وہ ذہن میں رکھنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس وقت 58 کا اختیار تھا صدر کو کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتا تھا، کسی وقت بھی بازو مروڑ سکتا تھا، اور پاکستان میں وہ جو چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا۔ 18 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ایک خوبی یہ ہے کہ اب وہ اختیار وہاں پہ نہیں ہے۔ دوسرا فورم ہے جو پرسوں بیٹھ رہا ہے، صبح بیٹھے گا 10:30 بجے سینیٹ آف پاکستان، اور شام کو 4:30 بجے بیٹھے گی نا قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی۔ آ جائے نا، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ اندر سے بھی بندے ملے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ فلانا بھی ملا ہوا ہے، آپ سارے ہی آپ کے ساتھ، آپ کے کہنے کے یہ کہہ چودھری صاحب اس لیے رہے ہیں، آپ نے خود ایک اشارہ بھی ڈراپ کیا تھا اپنی گفتگو میں، اپنے لوگوں کو آسرا دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سارے ملے ہوئے ہیں، یہی نہیں ہمارے دوست ملک ان کے نام لیتے ہیں، ان کے بھی لیتے ہیں، ان کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ نواز شریف نے تو وہاں آپ کہتے تھے کچھ، میں اب روکوں گا نہیں جو بات آئی، انہوں نے وہاں اپنے لوگوں کو، ہمیں سب پتہ ہے ان کو کون ملتا ہے، ہمیں سب پتہ ہے یہ کس کے پاس جاتے ہیں۔ گورنمنٹ اور پاکستان کی جو پورا اپریٹس ہے ایگزیکٹو چلانے والا، وہ اتنا ہی ناکارہ ہے کہ اس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو کیا ہو رہا ہے، سب پتہ ہے، لیکن وہ وہاں پہ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا زور لگائیں گے تو فلانا فلانے سے بات کرے گا، فلانا پھر فلانے کو کہے گا، اور فلانا فلانے کے ذریعے پھر یہ کرے گا۔ دیکھیے یہ گورنمنٹ لندن کی تفصیلات، جی لندن کی تفصیلات، یہ ساری لندن کی تفصیلات ہیں، آڈیو ویڈیو پہنچ گئی ہے، سارا کچھ ہے، جو بھی ثبوت چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے ثبوت ریاست پاکستان کے پاس ہوتے ہیں۔ چھپ کچھ نہیں سکتا، یہ یاد رکھیے، کچھ نہیں چھپ سکتا۔ بابر اوان صاحب منجے ہوئے سیاستدان بڑی کلیئرٹی سے گفتگو کرتے ہیں، اگر کنفیوژن ہو تو وہ اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے۔ یہ تو میں نے ان کو سال سے دیکھ رہا ہوں، بہت اہم انہوں نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ ان لوگوں کی نئی چوری اور ڈاکہ جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے 25 ارب 1
اور اس کے علاوہ بڑے بڑے، اور ابھی انہوں نے انڈیا کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ جو ملک دشمنی کی ہے وہ بھی ساری ٹیپیں اور کیسٹیں آنے والی ہے. یہ کون سی ٹیپیں لوگوں کو سنائیں گے؟ ان کے پاس ایک اور ڈاکٹر صاحب کا کام ہے کہ لوگوں کو پورا اچھا اعتماد ڈاکٹر صاحب، میں یہ لے. جو آپ نے کہا 25 ارب اور 25 ارب والا خاص طور پہ، یہ پراپرٹیز پاکستان یا پاکستان سے باہر؟ اب مجھے اس سے آگے نہ حافظ آپ وہ کہہ رہے ہیں جو شہزاد اکبر صاحب نے پاکستان سے وہ بتائیں گے کہ یہ کس بر کیا اعظم ہے، سے؟ لیکن یہ دیکھیے اس کا سبب ہے. میں کیوں بر اعظم یورپ کم تک اعلان ہو جائے کیوں گا؟ نہیں کیا بین ویل کی ڈاکومنٹس بھی announce آپ نام نہ بتائیں. ودن 2 days 3 days اچھا، 2-3 دن میں. ودن ایک بھی ہو سکتا ہے 2-3 دن ہم میں اندازہ لگاتے ہیں، جی. کسوٹی کھیل لیتے ہیں. ہم نام کسی کا نہ لیں. اچھا نہیں سنیے نا، مجھے آگے بڑھنے دیجیے. یہ ان کو embarrass نہ 2 ایشوز ہیں اس وقت. پہلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ ان کو فیصلہ کرنا ہے، عام آدمی نہیں جائے گا. آپ دیکھ لیجئے گا مولانا صاحب کا کراؤڈ پکا ہے، وہ تو ان کا ایک ہی کراؤڈ ہے، وہ آئے گا. اس کے علاوہ کوئی آدمی باہر نکلنے والا نہیں ہے. جتنا یہ زور لگا لیں، جتنا یہ جلسہ کر لیں، 1 جلسہ کریں، 2 کریں، 102 جلسے کر لیں، اس سے تو نظام نہیں جا سکتا نا. پاکستان کا نظام اس طرح کچا نہیں ہے کہ وہ جلسوں سے چلا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ یہ جلسے کا ایشو کیا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو ٹھگی اور چوری اور قومی وسائل کی ڈکیتی میں کانوکٹ ہے، مفرور ہوا ہے، عدالت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے لیے ڈھول تاشے بجائے رہے ہیں، اشتہار شورو ہوگا جس کو کہتے ہیں، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے مجھے بڑے عزیز ہیں، حسن پاکستان نہیں جائے گا، جلوس میں نہیں شامل ہوگا، حسین پاکستان نہیں جائے گا، سلمان شہباز میرا بھتیجا پاکستان نہیں جائے گا، میرا سمدھی پاکستان نہیں جائے گا، شہباز شریف کا جو داماد ہے وہ پاکستان نہیں جائے گا. اچھا آخری بات، میں بھی پاکستان نہیں جاؤں گا، پاکستانیوں باہر نکلو. کیوں؟ خیریت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جتنے بھی عدالتوں کو مطلوب ہیں، مفرور ہیں، مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں، یہ اتنی دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنیے، پھر بریک کے میں آپ سے اس کا جواب لوں گا. ذرا سنائیے گا جی شاہد خاقان عباسی صاحب. میں آج پنجاب کے چیف سیکرٹری جواد رفیق صاحب، ہوم سیکرٹری مومن آغا صاحب، کمشنر گجرانوالا سید گلزار شاہ صاحب، آر پی او گجرانوالا نذیر گاڑا صاحب، ڈی سی او گجرانوالا سہیل اشرف صاحب، سی پی او گجرانوالا سرفراز فلکی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں، آپ بزدار صاحب کے ملازم نہیں ہیں، آپ حکومت پاکستان کے ملازم ہیں. اگر آپ عوام کا آئینی حق ان سے چھینیں گے تو کل آپ کو انتظامی معاملات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور قانونی چارہ جوئی بھی آپ کے خلاف ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے استعمال کرتے تھے پولیس کو اور کس بے دردی سے استعمال کیا، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک تو آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن لیا، پوری پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس پہ حکومت کدھر ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں. لیکن میں ایک دکھاتا ہوں فوٹیج کہ یہ کس طریقے سے جب حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی دھمکیاں، جب نہیں ہوتے تب بھی دھمکیاں. ماڈل ٹاؤن کی ایک تھوڑی سی فوٹیج چلا دیں جو ابھی تک انصاف کے طلبگار ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نظام نے اجازت دے دی ہے، آپ زور لگا لیں. ایک دوسرا آپ نے استعفوں کی بات کی، اس پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ رہ نہ جائے. جی استعفوں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ استعفے ہوتے ہیں کسٹوڈین آف دی ہاؤس کے پاس. بالکل. ان کے پاس جمع ہونے سے استعفے کوئی نہیں ہوں گے. وہ جب وہ بلاتے ہیں پھر وہاں جانا پڑتا ہے. بارگیننگ کریں میں گے نے آپ سے. سینٹ سے ریزائن کیا تھا، خود جانا پڑتا ہے، جا کے ان کے سامنے سائن کرنے پڑتے ہیں اور اون کرنا پڑتا ہے. اپنی رائٹنگ میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ دینا پڑتا ہے. کوئی ڈرائیور سے آپ لکھوا لیں اور نیچے وہ سائن ہو جائیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو 2 جگہ خطرہ ہے کہ لوگ اب ان کے ساتھ کھڑے، ایک پنجاب اسمبلی میں اور دوسرا نیشنل اسمبلی، لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. جو دونوں جگہ لوگوں میں بیداری کی ایک لہر ہے، اسی لیے یہ ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اسی لیے نواز شریف کی بار بار ان کو تقریر سنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن تقریر سننے سے نواز شریف تو نہیں واپس آ رہے نا، آ گئے نہیں. ان کے بیٹے آ جائیں گے، باقی کوئی آ جائے گا نہیں آئے گا. اچھا وہ ویڈیو لنک کا بھی اہتمام کیا ہوا انہوں نے کہ نواز شریف صاحب گجرانوالا میں ویڈیو لنک سے خطاب کر کے مریم بی بی کی خواہش ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز کو کوئی حوصلہ دے. وہ بعد میں اچھا حوصلہ دیں گے نا جی، بعد میں وہ حوصلہ دیں گے، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ واپس آئیں گے؟ آنسر از نو. اپنا بیٹا واپس بھیجیں گے؟ آنسر از نو. لیڈ کرنے کے لیے بھیجیں نا جی. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لوگ جب بھی کوئی تحریک چلی ہے، لوگوں کے پاس 2 ایشوز ہوئے ہیں.
ایک تو یہ ایشو ہوا کہ اپوزیشن نے الزامات لگائے کہ وزیر اعظم کرپٹ ہے. نواز شریف کے خلاف جتنی تحریکیں چلی ساری اسی گراؤنڈ کے اوپر چلی اور باقی بھی. یہ پہلی تحریک ہے جس میں نواز شریف کی طرف سے باقیوں کی طرف سے ملا کے سب کے اوپر مقدمات ہیں, سب کے اوپر کوئی کنوکشنز ہیں, کسی کے اوپر انکوائریز ہیں, کسی کے اوپر گرفتاریاں ہیں, کسی کے اوپر پروسیکیوشنز ہیں. ایک آدمی ہے جس کو صادق اور امین اللہ کے مہربانی سے قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اس کا نام ہے عمران خان, وہ پاکستان کا وزیر اعظم, اس کے خلاف ایلیگیشن ہی کوئی نہیں. تو تحریک کس بات کی ہے یہ؟ ڈاکٹر صاحب میں پھر وہی بات پوچھوں گا کہ یہ اتنی دھمکیاں دے رہے ہیں, قانون حرکت میں نہیں آ رہا, خاموش. اس کے پاس ابھی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنیں, وہ کہتے ہیں ہم لوہے کے چنے ہیں, اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی یہی کہا. چنے ہو گئے جی وہ ہو گئے, وہ بھی ہو گیا. لیکن اس سے پہلے شرک پوری صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ, وہ بھی گلا کرتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو گیا پنجاب اسمبلی کے احاطے میں, اور آئے کچھ لوگ, ان کی دستار پہ انہوں نے لوٹا رکھا, لیکن ابھی تک کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. السلام علیکم شرک صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, آپ کا دکھ درد اور گلے شکوے کیا ہیں؟ کس کے ساتھ گلا شکوہ جی؟ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس پہ ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی. جی بالکل. دیکھیں یہ جو بے وقوفانہ عام کارنہ اور ایک غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر سیاسی حرکات کی گئیں اور مجرمانہ حرکات کی گئیں, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اور نواز شریف صاحب کو بھی ایکشن لینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے. میں نے تو ایک بیان دیا کہ بھئی نواز شریف صاحب کا یا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا جو رجحان جا رہا ہے غیر مناسب ہے. اسی دن مجھے شوکاز نوٹس دے دیا گیا. اچھا سر, یہ کتنے لوگ ایک بندہ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو کوئی شوکاز نوٹس نہیں دیا جاتا, غیر اخلاقی حرکتیں کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئی شوکاز نوٹس نہیں ہوتا. جلیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ مزید کتنے لوگ ہیں, اور کیا وہ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ اس کے بعد وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ایم پی اے, یا پھر اپنے فیصلے پہ قائم رہیں گے اور ان سے تھوڑا سا دور ہٹیں گے؟ نہیں صاحب شاکر صاحب, پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں, ہم کوئی گروپ نہیں ہے, میں ایک ون مین ہوں, اور میرا اپنا گلزار صاحب سے یا خان صاحب سے ایک محبت کا رشتہ ہے, اس میں کوئی گروپنگ نہیں ہے. ہاں مولانا غیاث الدین صاحب یا ڈاہا صاحب یا اشرف انصاری صاحب, ہر ایک کا انڈیویجول اپنا کوئی نہ کوئی ایشو ہے اور کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے. اگلا الیکشن آپ کس کے ٹکٹ سے لڑنا پسند فرمائیں گے؟ جی میں مسلم لیگ میں ہوں اور مسلم لیگ کے ساتھ چل رہا ہوں, لیکن اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے میں کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا تو یہ اعتراض ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے یہ غیر مناسب ہے. گجرانوالہ کے جلسے میں آپ جا رہے ہیں, جو آپ نے دکھایا وہ طاہر القادری صاحب کے مدرسے کے اوپر چڑھائی کی گئی, بالکل ظالمانہ اقدام تھا. بالکل اس کے لیے جو حکومت کو شرمندگی بھی محسوس کرنی چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. بالکل اس طرح کی جو چیزیں ہم مطلب میرے نواز شریف صاحب اگر قائم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو گجرانوالہ کے جلسے میں آپ جا رہے ہیں عوام الناس کو لے کے؟ دیکھیں مجھے تو انہوں نے کال نہیں کیا, وہ اوائڈ کر رہے ہیں. اگر کال کریں گے اور میں اگر سمجھوں گا کہ وہ جلسہ حب الوطنی میں ہے اور ملک کے مفاد میں ہے تو ضرور جاؤں گا. تو اس کے باوجود سمجھوں گا کہ اس کا فیصلہ جو جلسے کا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو پھر میں نہیں جاؤں گا. جلیل صاحب اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں اگلا الیکشن آپ نے نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑنا ہے؟ جی اگر الیکشن عوام نے چاہا تو میں آزاد بھی لڑ سکتا ہوں, اور اگر مسلم لیگ نے کہا تو مسلم لیگ پہ بھی لڑ سکتا ہوں. اور میرا تو مزاج آپ کے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب تشریف فرما ہے, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میرا تو کبھی سیاسی مزاج نہیں رہا. آپ کا شرک پوری صاحب, آپ کے بزرگوں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جو مطلب روحانی طور پر یہ انہوں نے بے شرمناک حرکت کی ہے. آپ نے وہاں پولیس کو اپلیکیشن نہیں دی. یہ چور چکے اور گنڈے جو ہیں وہ جس کی مرضی پگڑی چھالتے پھرے اور اس کو اسمبلی میں داخل نہ ہونے دیں, اور اسمبلی کا اسپیکر اپلیکیشن نہ بھیجے اور وہاں باہر والے بھی کوئی کاروائی نہ کرے. اس طرح تو ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جاؤ جس کی مرضی پگڑی اچھالتے پھرو. ہاں میں عرض کرتا ہوں, میں نے وہ چونکہ اسمبلی پریمسز کے اندر ہوا اور پنجاب پولیس اپنے آپ وہاں کاروائی نہیں کر سکتی. میں نے اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز لائی صاحب کو اسی دن درخواست پیش کر دی تھی, تمام حقائق لکھ دیے تھے. اب اسپیکر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اسی درخواست کے اندر کہ آپ یہ لاہور پولیس کو یہ کیس ریفر کریں. وہ اس کے اندر جو مجرمانہ حرکات ہیں, مجھے اغوا کی کوشش کی گئی, زبردستی
इस्तीफा लेने की कोशिश की गई, मेरा रास्ता रोका गया। किसी शरीफ आदमी का कोई रास्ता कैसे रोक सकता है? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शरकपुरी साहब। डॉक्टर अवान साहब से पूछ लेते हैं, ये जो इंडिविजुअल इन्होंने एप्लीकेशन दी है उस पे पुलिस कार्रवाई कर सकती पुलिस है? गलत कह रही है अगर ऐसा कह रही है। हाँ जी, ये मैं बताएं। आपको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बता देता हूँ। जावेद हाशमी साहब ने एक प्रिसिंक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर, आपको याद है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी हाँ, बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में उनके पे पर्चा हुआ था। 25 साल कैद हुई थी। उन्होंने पर्चा जब हुआ तो उन्होंने पर्चे को चैलेंज किया, पहले कैद बाद में हुई। उसमें ये डिटर्मिन हो गया पॉइंट कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो पर्चा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि कल असेंबली में कोई खुदा न खास्ता लेके चला जाए आम और वहाँ किसी को वो चला दे और कहे जी मुझे इम्यूनिटी हासिल है और मैंने तो एक ही बंदा मारा, 2 बाकी छोड़ दिया मैंने। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर पुलिस ये कह रही है, जिस तरह फाजिल मेंबर पंजाब असेंबली बता रहे थे, तो ये गलत है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्चा हो सकता है। दूसरा, इनके पास 22A का, अगर इनके पास दरखास्तों की कॉपियाँ हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपियाँ लें, सेशन के पास जाया जा सकता है, बिल्कुल सेशन ठीक है। जज के पास। अच्छा, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से मैंने तो फुटेज देखी है, जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, इस तरह पता लगता था कि ये उनकी कोई जागीर के कोई मुलाजिम है जिनसे वो कोई सलूक कर सकता ऐसा ही है। है। वो भी सलूक 200-100 साल पहले, उसके बाद जी हाँ। ह्यूमन राइट्स आ गए थे। तो इसलिए ये एक तो जहालत की आखिरी हद थी, ज्यादती की भी आखिरी हद थी, और उसके साथ साथ ये मजहबी दिल आजारी भी है। इसलिए कि दस्तार जी और हाँ। दस्तार फजीलत, और अगर कोई पीरजादा है, अगर कोई साहिब सज्जादा है, तो ये इसका एक मजहबी एंगल भी है। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या दरखास्त तो दी है। आपने तो हुकूमत ने उनको अपने हाल पर छोड़ दिया ना। ये तो पंजाब हुकूमत का काम है ना, आपके हर वो दिल पंजाब की हो या ये तो हम तो इनको पकड़ेंगे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस तो लोहे के चने कैसे होते हैं। और भी इनकी वेलकम बैक नाज़रीन। ये ब्रेक में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है डॉक्टर बाबर अवान साहब की और चौधरी साहब की, वो जो एक पोर्शन मजीद खबर का है वो देने पे आमादा हो गए हैं। ज़रा डॉक्टर साहब वो ज़रा खबर तो दें। देखें, डीलिंग वीलिंग वाले ना चौधरी साहब है ना मैं हूँ। हाँ जी, इसलिए जो असल इशू है वो 2 आप इस वक्त जहन में रखिए। पहला तो ये है कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। ठीक है। इमरान खान साहब जिस तरीके से लगे हुए हैं, लुटा पुटा पूरे का पूरा मुल्क, काफिला, मैशत, सारा कुछ, उसको और हम इंशाअल्लाह स्ट्रॉन्ग करेंगे इन द डेज टू कम। ये साल होप का साल था। ब्रेकिंग इनको ब्रेकिंग, लेग ब्रेकिंग, यह जो पाकिस्तान में करप्शन है उसकी लेग ब्रेकिंग इज द ब्रेकिंग। Breaking वो और बड़ी चीजें आएंगी, आप दिनों का सब्र करें। तो साहब आप तो यानी कह क्या रहे आएगा, मतलब वो जारता ना पाओ, सीधी गल करो लोगों ने। थोड़े जितनी और ये सीधी, सारे- आई विश आई कुड डू इट। ये तो फिर एग्रीमेंट खराब होगी। नहीं नहीं वो चले जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुनवाएं जी। हम इन हुक्मरानों को बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी कुर्सी की कोई हैसियत नहीं है, और उन कुव्वतों को भी कहना चाहता हूं जो इनके पुष्ट पर खड़ी होती है कि अगर आपने भी अपना मुस्तकबिल का खैर देखना है तो इनके पुष्ट से हट जाओ। अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे मुल्क में मुतनाज़ा न बने, वो कौमी इदारे कहलाएं, तो फिर आपको कौम के सामने एतराफ करना होगा कि इसको लाने में हमारी गलती थी, धांधली हमारा जुर्म था, और हम इस पर कौम से माफी मांगते हैं। लोहे के चने इतना आसान नहीं है कि आपने हमें तरने वाला समझ लिया है। जब चाहो आप समझते हैं कि हम उसको निगल सकेंगे, याद रखो हम तरने वाला नहीं, हम लोहे के चने साबित होंगे। हम लोहे के चने साबित होंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब, लोहे के चने। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। हम लोहे के चने हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम लोहे के चने तो हैं। वो फजलुर रहमान साहब आपके भी मिलने वाले हैं। जी हाँ, उनसे कहें कि जरा अपना बयान देने से पहले ये साद रफीक से मशवरा कर लेते। तो मैंने इसलिए सुनवा दिया ना। और तीसरी बात ये है गुड पॉइंट। कि इस वक्त जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब के कोर्ट के केसेस जो 3 महीने में ख़त्म कर दो, जी हाँ,
तो अब उस पर हुआ है कोई पेशरफ्त, इनसे ये भी तो इतला लें। जी सर। पेशरफ्त साथ उन्होंने ये भी फरमाया था कि फौरी तौर पे, वो तो ट्रायल कोर्ट्स उसका जवाब दे सकती हैं, जो गवर्नमेंट को कहा है कि फौरी तौर पे 120 नई ट्रायल कोर्ट्स बनाई जाएं। वो मुझे बताया गया था, लॉ में से मुझे पता लगा था कोई 8-10 दिन पहले कि वो आखिरी स्टेज के ऊपर है। आई कैन चेक इट एंड गेट बैक, आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि जब तक ये मुकदमे जो है ना ऊपर पहुंचते नहीं और रिकवरी नहीं होती और लूटा हुआ पैसा वापस आना नहीं शुरू होता, ये लोग उस पैसे के जोर अच्छा, पर एक ये जो रेटरिक है ना, जिस तरह की हवाई फायरिंग और भड़कबाजी हो रही है, देखिए जो पार्लियामेंट है उसके अंदर मौलाना साहब मौजूद हैं, पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, ये खुद नहीं है लेकिन इनके साहबजादे हैं, पार्टी भी मौजूद है, मौजूद है। अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक ही निजात का रास्ता है इनकी निजात के लिए, कौम तो ये नहीं समझती 100%, इनकी निजात के लिए यही रास्ता है कि ये असेंबली वो उसको ये इलेजिटिमेट डिक्लेयर कर दें, तो छोड़ देना, किसी ने रोका हुआ है इनको। अपना शायद खाकान अब्बासी साहब भी कोई इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी सुनाइए जी। अंदर तो जाने का कोई फायदा नहीं है, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अवाम का दबाव ये अपारा में होता है, अवाम का दबाव पिंडी में होता है, अवाम का दबाव लाहौर में होता है, अवाम का दबाव कराची में होता है। जब अवाम तंग हो, हुकूमत नहीं रह सकती। पिंडी, लाहौर, आपारा, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वही गुफ्तगू। अच्छा, ये जो जिसको कहते हैं ना इशारे ड्रॉप करना, वो इनका बहुत पुराना तरीका है। आपके गिराई हैं? मेरे गिराई है, बहुत पुराना तरीका है। और इशारे ड्रॉप करते करते ये सारा कुछ इन्होंने ड्रॉप कर दिया था पीछे, आपको याद ही है, जो 8 महीने इनके वो भी याद है लोगों को। मैं 30 सेकंड उसमें नहीं मैं जाना चाहता, मैं सिर्फ 30 सेकंड में ये बात कहना चाहता हूँ, जितनी मर्जी ये गुफ्तगू करें, आज मुझे आपने इतनी सजा दी, इतनी सारी गुफ्तगुएं मुझे और चने सुनने पड़े, जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें, गवर्नमेंट निज़ाम पाकिस्तान रहेगा, भारत का बयानिया नहीं चलेगा, फौज रहेगी, अदलिया रहेगी, आप सारे रहेंगे, ये भागे हुए बाहर ही रहेंगे। इन्होंने नकब हर जगह लगाई हुई है, जुडिशरी में भी लगाई है और बाकी जगहों पे भी। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।